آپ کا رب وہ ہے، اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ مستوی ہوا علی العرش، عرش پر۔ تو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ 6 دنوں میں کیسے پیدا کر لیا؟ دن تو ہوتے ہیں سورج کے حساب سے، سورج اور زمین کے حساب سے دن بنتے ہیں، سورج اور زمین۔ تو یہ پہلے دن سے پھر کیا مراد ہے؟ 6 دن تو بعد میں بنے ہوں گے نا، جب سورج بن گیا، زمین بن گئی، پھر دن کی ترتیب لگتی ہے کہ کتنے دن ہو گئے اور کتنے ابھی شام ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو 6 دنوں میں سے کیا مراد ہے؟ تو اب یا تو مراد 1000 سال کا وہ دن ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے، جو آیت ادھر سورہ حج میں ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ جس حساب سے تمہاری گنتی ہے اس حساب سے 1000 سال کے برابر اللہ کے ہاں ایک دن ہے، تو اس حساب سے بنتا ہے وہ 1000 دن، 1000 سال تمہاری 1000 سال اللہ کا ایک دن بنتا ہے، اور ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کے برابر، جو اس گنتی جو تم شمار کرتے ہو، یعنی ہماری 1000 سال اللہ کا ایک دن بنتا ہے۔ تو اس حساب سے وہ 6 دنوں میں یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ایک مطلب۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے مطلب مختلف دور، دن بول کر دور مراد لیا گیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں کا دور، فلاں حکومت کا دور، شاہ فیصل کا دور، شاہ فہد کا دور، ادھر مشرف کا دور، عمران خان کا دور، ضیاء الحق کا دور، بینظیر کا دور، بھٹو کا دور، یحییٰ خان صدر، سب یہ دور ہوتے ہیں سارے۔ یہ خود ہم کلاسوں میں بات کرتے ہیں، جب ہم مدارس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے دور کی بات ہے، ہمارے دور میں تو ایسا نہیں تھا، ابھی پتہ نہیں کون سا قانون اور نیا آئین بن گیا، ہمارے دور میں تو نہیں تھا، حالانکہ ہمارا کون سا دور ہوتا ہے؟ ہم تو پڑھتے طالب علم ہیں، ہم نہ تو حکومت میں ہوتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں ہمارا دور، ہمارا دور۔ تو یہ 6 دور مراد ہیں اس سے۔ تو اس کی مزید وضاحتیں اور آیتوں میں بھی آتی ہیں، جیسے سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے، اس میں بھی سارے اس کے 4 دنوں میں یہ ہوا، 2 دنوں میں یہ ہوا، تو اس طرح کی پہلے دوسرے رکوع میں یہ آیات آتی ہیں اس طرح۔ تو صحیح حدیث میں معلوم ہے، صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اتوار کے دن مخلوق کی ابتدا ہوئی اور جمعہ کے دن پوری ہوئی، تو یہ اس ترتیب سے بھی آ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ لفظ کن کیا کر بھی سارے کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی ترتیب سے دور کے حساب سے یہ سارے دن بنائے ہیں۔ اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ اپنے کام ہے نا، ہمیں اپنے کام، گھریلو کام، ہمارے کاروباری، ہمارے یہ سارے سلسلے، ہماری تعلیم، یہ ہم ترتیب سے کریں، تدریجاً، آہستہ آہستہ، پہلے آسان، پھر اس سے مشکل کام، پھر اس سے مشکل، پھر اس سے مشکل، یہ تدریجاً ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ کام ایسے کرنے چاہیے۔ یغشی اللیل النہار، وہ اڑا دیتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ اس بچے کے اوپر چادر اڑا دو، اوڑھ لیتا ہے نہیں، اڑا دیتا ہے۔ اللہ اڑاتا ہے رات کو دن پر، دن کے اوپر اللہ تعالیٰ چادر کی طرح پورے دن پر اللہ تعالیٰ رات کو اڑاتا ہے۔ یطلبہ حثیثاً، وہ اس کو طلب کرتا رہتا ہے چلتا ہوا تیز تیز، جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے۔ جب دن کے اوپر رات کی چادر اڑائی جاتی ہے تو پھر دن پیچھے سے ہو کر اس کے تیزی کے اوپر اس کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم، اور ستارے، مسخرات، یہ سب مسخر کیے گئے ہیں، یہ سب کنٹرول میں دیے گئے ہیں، تابع کیے گئے ہیں، بیامری، اس کے حکم کے۔ الا، خبردار، لہ الخلق، اسی کی مخلوق ہے، والامر، اور حکم بھی اسی کا چلے گا۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ بڑا بابرکت ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ادعو ربکم، تم بلاؤ اس کو، تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ، اور یعنی تم اس کو خفیہ طور پر بلاؤ۔ تو ابھی یہ پیچھے عرش کا مطلب آیا، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، ذات ہے، وہ عرش کے اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ایک عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو وہ ہر رات آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتی ہے، نزول فرماتی ہے۔
تو اب کوئی اس کا انکار کرے تو وہ گمراہ ہے، وہ بدعتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، جیسے اس کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، ہمارا تو اس پر ایمان ہے، ہمارا ایمان لانا اس پر واجب ہے، اور اس کے بارے میں کیفیت کہ کس طرح کی اس کی کیفیت کیسی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اس کے بارے میں ایمان رکھنا واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے ہی وہ مستوی ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو اوپر آیت ہے یہ دیکھیں، اسی کی بادشاہ، اسی کی مخلوق ہے، اسی کا حکم ہے، تو اب کوئی یہ کہے گا لو جی اللہ تعالیٰ تو کا حکم چلتا ہے لیکن ہم پر تو نہیں چلتا، ہم تو مرضی کرتے ہیں۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کا حکم چل رہا ہے دنیا میں کہ آسمان و زمین، چرند پرند، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی چل رہی ہے، تو انسان کو تھوڑا سا اختیار دے دیا گیا ہے، وہ بھی شریعت کے معاملات میں، کہ یہ تیرے پاس اختیار ہے، اگر تو اچھا عمل کرے گا تجھے جنت ملے گی، اگر برا عمل کرے گا تجھے آگ ملے گی۔ تو یہ تھوڑے سے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، تو وہ اختیار بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، تو بندے کو اچھے اعمال ہی کرنے چاہیے۔ تو یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو خفیہ طور پر بلائیں اور گڑگڑاتے ہوئے بلائیں، اگر تم اونچی اونچی بلاؤ گے تو ریاکاری دکھلاوے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اسی طرح گڑگڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو رونا بڑا پسند ہے، تو بندے کو رو رو کر عاجزی سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اور تنہائی میں یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ دعا نہیں کرتے، اصل یہ ہے کہ دعا ہمیشہ بندہ اکیلا بیٹھ کر تنہائی میں الگ بالکل خاموشی سے اللہ کو بلائے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو، حد سے بڑھ جانے والوں کو۔ اس میں حد سے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ اس میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا یا کسی پر ظلم کرنا بھی شامل ہے، اور شرک کرنا بھی حد سے بڑھنا ہے، ظلم کرنا بھی حد سے بڑھنا ہے۔ اسی طرح ایسی دعا کرنا جو دعا ناممکن ہو، جو مثلاً وہ دعا قبول ہو نہ سکتی ہو، تو ایسی بھی دعا کرنا یہ حد سے بڑھنا، یہ بھی ناجائز ہے۔ مثلاً بندہ کہ یا اللہ میں زندہ رہوں ہمیشہ ہمیشہ، یا مجھے آخرت میں انبیاء کا مرتبہ حاصل ہو جائے، یا جس کے متعلق علم نہ ہو اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگنا، جیسے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو حد سے بڑھ گئے، تو یہ مطلب ہمیشہ زندہ رہنا اور نبیوں کے برابر ہمیں رکھنا، اور اپنے نافرمانوں کے لیے، مشرکین کے لیے دعا کرنا، تو یہ سب زیادتی ہے۔ اسی طرح چیخنا چلانا، جیسے لوگ دعائیں کرتے ہیں، ابھی ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے نا لوگ کیسے دعائیں کرتے ہیں، یہ بھی طریقہ صحیح نہ ہے۔ اس طرح مسجع مکفہ عبارتیں پڑھنا، جیسے لوگ شعر و شاعری میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، شعر و شاعری میں، تو علماء بھی کرتے ہیں کچھ، تو وہ نماز کے بعد دعا کر رہے ہوتے ہیں اور شعر و شاعری میں سٹائل میں نہیں، دعا عاجزی سے، انکساری سے، بغیر شعر و شاعری کے، مسجع مکفہ عبارتیں اور ردیف قافیہ میں لانا، اس طرح کی یہ دعائیں اس طرح صحیح نہیں ہیں۔ اس طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر کے دوران ہماری آوازیں تکبیر اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ بلند ہوئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے آپ پر نرمی کرو، یعنی ذرا آہستہ پکارو، کیونکہ تم کسی گونگے کو یا غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ جس کو تم پکار رہے ہو وہ سننے والا ہے اور قریب ہی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور نہ تم فساد کرو زمین میں، بعد اصلاحیہ، اس کے اصلاح کے بعد۔ تو گویا کہ زمین میں فساد کرنا حالانکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس میں فساد کرنا منع ہے۔ تو فساد سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، گناہوں کا ارتکاب کرنا، یہ سب فساد فی الارض ہی ہے۔ ویسے بھی زمین میں جو فساد لوگ قتل و غارت کرتے ہیں یہ سب فساد ہی ہے، تو لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی کے سبب سے، لوگوں کے نافرمانیوں سے زمین میں بڑا فساد پڑتا ہے، تو زمین میں تم فساد نہ کرو۔ وَادْعُوهُ، اور پکارو اس کو، خوفاً، ڈرتے ہوئے، وَطَمَعًا، اور طمع کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ڈرتے ہوئے پکارو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، وَطَمَعًا، اور لالچ کرتے ہوئے۔ ڈرتے کیا یہ ایسا نہ ہو کہ میرا اعمال ضائع ہو جائیں، اور طمع کرتے ہوئے کہ لالچ کرو یا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، ضرور معاف کرے گا۔ جہنم کا خوف بھی ہو اور جنت کی لالچ بھی ہو۔ اب
یہ بالکل اللہ کا حکم ہے کہ جنت کی طمع کرو اور جہنم سے ڈرتے ہوئے پکارو۔ تو ابھی کچھ لوگ جس کو ہم صوفی کہتے ہیں، تصوف والے، عقیدے والے، جیسے آج کل مشہور ہے شیخ ابن عربی کے نام بڑا چلتا ہے، محی الدین ابن عربی، تو یہ جو صوفی لوگ ہیں نا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، خواہ وہ جہنم میں پھینک دے، ہم سے راضی ہو جائے خواہ وہ جہنم میں پھینک دے، ہمیں لالچ اور جنت کی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کی رضامندی چاہیے۔ تو یہ ان آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور بعض تو یہ ان کے صوفی ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت کو بالکل جلا دوں اور جہنم کو بجا دوں، جہنم کو بجا دوں اور جنت کو میں جلا دوں، تاکہ لوگ بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی لالچ کے اللہ کو پکاریں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت کی دعا مانگتے تھے اور جہنم سے پناہ مانگتے تھے، جیسے ہم نماز میں اللہ کے رسول پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں جو آیات کا کھلا انکار کرتے ہیں؟ اصل میں ایسے لوگ جو ہے نا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کہتے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہیں اور آیات کا انکار کرتے ہیں، اور یہ تصوف والے اس میں بابا فرید اور یہ بلے شاہ، وارث شاہ اور میاں محمد بخش، اس طرح کے جو پاکستان میں مشہور ایسے صوفیاء ہیں، یہ سارے لوگ ان آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اصل میں یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جنت اور جہنم کو بے وقت کرنا چاہتے ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، شک اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے من المحسنین، نیکی کرنے والوں کے۔ اللہ کی رحمت تو بہت قریب ہے نیکی کرنے والوں کے، لہذا نیکی کرنا شرط ہے، اس کے ساتھ ہی پھر اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور رحمت کے ساتھ ہی ہم جنت میں جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات جو بیچتا ہے ہواؤں کو بشرن، خوشخبری دینے والے بنا کر، بین یدی رحمتہ، اپنے رحمت سے پہلے، بین یدی منع ہوتا ہے سامنے، پہلے، یعنی رحمت مطلب بارش، رحمت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بیچتا ہے خوشخبری دینے والے بنا کر، ہوائیں آتی ہیں محسوس ہوتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، حتیٰ کہ جب وہ اٹھاتی ہیں، اقلت کا معنی اٹھاتی ہیں، اقل یقل اٹھانا، صحاباً ثقالاً باری بادلوں کو، سکنا ہوا ہم اس کو کھینچ لے جاتے ہیں، بلادی میتن، ایک مردہ شہر کی طرف، بنجر زمین ہے وہاں اس کو لے جاتے ہیں، فانزلنا بالماء، پر ہم اتارتے ہیں اس کے ساتھ پانی کو، فاخرجنا به، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ساتھ ہر پھلوں میں سے رزق، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ساتھ ہر پھل، کذالک، اسی طرح نخرج الموتى، ہم زندہ نکالیں گے مردہ کو، ہم مردوں کو اسی طرح نکالیں گے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑ جاؤ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح کے سبزی اگتی ہے۔ تو یہ قیامت کے دن ہے، یعنی جب قیامت سب لوگ اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے بارش برسائے گا زمین میں، ان سے انسان اگے گے، نکلیں گے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ والبلد الطیب، اور پاکیزہ شہر، یہاں ایک مثال بیان ہو رہی ہے، پاکیزہ شہر، یخرج نباتہ، نکلتی ہے اس کی نباتات، اس کی کھیتیاں، مطلب نباتات، اس کی کھیتی نکلتی ہے، باذن ربی، اپنے رب کے حکم سے، والذی خبث، اور جو خبیث ہوتا ہے، خراب ہے، خبث خراب ہوا، اور جو خراب ہوا، لا یخرج، نہیں وہ نکلتا، الا ناقدہ، مگر ناقص، یعنی جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کی فصل بڑی اچھی ہوتی ہے، اور جو بری زمین ہوتی ہے وہ صرف ناقص کھیتی ہی نکالتی ہے۔ تو یہ مثال اس مسلمان شخص کی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا، علم اور ہدایت، اس کی مثال
رحمت کی بارش کی سی ہے، علم اور ہدایت کی مثال رحمت کی بارش ہے جو ایک زمین پر برسی، اس کے جو حصے زرخیز تھے یعنی اچھے حصے تھے زمین کے، انہوں نے پانی کو جذب کیا، نرم زمین تھی اور وہاں گھاس بھی اگا اور چارہ بھی اگا۔ یہ مطلب بارش اور اچھی زمین کی مثال۔ اور کچھ حصے سخت تھے، زمین سخت سی ذرا، تو کیا کیا اس حصے نے، اس نے اس پانی کو روک لیا، پانی وہاں رکا رہا، لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا، تو لوگوں نے خود بھی پیا اور پلایا اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا، یعنی خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی اس سے فائدہ ہوا اس پانی سے، یعنی ایک ڈائریکٹ چیزیں اگیں، فصل اگی، فروٹ اگے، چارہ ہوگا، اور دوسری وہ خود بھی پیا، لوگوں کو بھی پلایا، وہاں سے پھر کھینچ کر اپنے فصلوں میں وہاں سے سخت پانی سے پانی لے کر اپنی فصلوں میں لے کر چلے گئے۔ اور ایک حصہ ایسا تھا جو بالکل چٹیل میدان تھا، چٹیل بالکل ایسا میدان جہاں پانی رکتا ہی نہیں، ٹھہرتا ہی نہیں، جیسے کوئی چٹان ہو۔ اس جگہ نے نہ تو پانی روکا نہ کوئی سبزہ اگایا، تو یہ مثال ہے اس شخص کی۔ اب یہ جو شخص ہے زمین، اب اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اس نے اللہ کو دین کو سمجھا، دوسروں کو بھی اس کا فائدہ دیا، اور اس شخص نے جس نے نہ اس کی طرف کبھی سر اٹھایا، نہ خود سمجھا، اور نہ اس نے اللہ کی ہدایت کو قبول کیا جو ہدایت مجھے دے کر بھیجا گیا تھا۔ تو یہ مثال ہے اچھی زمین اور بری زمین کی ہے، مسلمان بندے کی اور منافق اور کافر بندے کی مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا یعنی اس کو سمجھنے، اس کی طرف دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آگے دوسروں کو اس کا فائدہ ہو، دوسروں ہم دین سمجھائیں۔ کذالک اسی طرح نصرف الآیات ہم بیان کرتے ہیں، پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات اس قوم کے لیے جو شکر کرتی ہے۔